بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک اور پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے سلطان پاکستان ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب، جو کہ کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے اور اس پہ ڈاکٹر صاحب جوابات دیں گے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو لائیو لیتا ہوں اپنے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام صدام، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم. اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ تھوڑی تاخیر سے ہم شروع کر پا رہے ہیں آج کا پروگرام. تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن والے، فنی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ٹیکنیکل جو ہے وہ ایشو آ گیا تھا، اس پہ جو ہے ڈیلے ہو گیا تھوڑا سا. اس کے لیے معذرت خواہ. اور کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں کہ بعض اوقات ایک الگ قسم کا ہمارا یہ پروگرام ہونا تھا، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی مسئلہ بن گیا. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جو ہے یہ وہ مسائل چھوٹے موٹے ہیں اس کو حل کر لیں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ آپ بھی امریکہ میں آپ وہاں پہ کے جو مقامی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، آپ وہاں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ امریکہ میں ایک وہ جو سیاہ فام جو ہے اس کا جو مرڈر ہوا ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ پیش گوئیاں کی تھی اور وہ بھی آپ کی سچ ثابت ہو رہی ہے، اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جب میں نے کرونا وائرس کا جو تماشا شروع کیا تھا بین الاقوامی طور پر، میں نے اس وقت بھی یہ آپ سے بات کہی تھی کہ ایک بڑی بین الاقوامی قسم کی سازش ہو رہی ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو نیچے لانے کی. امریکہ کی گورنمنٹ سے مراد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کی. اور اس میں چونکہ گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے اندر وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سازش اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پلان کی ہے، کیونکہ انہیں یہ بات تو پتہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئندہ 3 نومبر والی الیکشن میں وہ ہرا نہیں سکتے. تو انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی پاکستان نے اپنایا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کسی طرح سے نہیں ہرا سکتے تھے تو انہوں نے اندر ایک جال بچھایا تھا کس طرح سے ہنگامے کیے جائیں گے سن 76 یا 77 کی الیکشن کے بعد، مجھے یاد ہے. تو وہ سارا کا سارا نیٹ ورک پھیلایا ہوا تھا کہ کیسے ہنگامے کر کے انہوں نے گورنمنٹ کو زیر کرنا ہے، نیچا دکھانا ہے. لیکن امریکہ کا میڈیا، اور یہ اتنی جلدی چونکہ سوشل میڈیا پہ سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، تو یہ جو ان کی جو سازش تھی ٹرمپ کے خلاف وہ بڑی اچھے طریقے سے بے نقاب ہو گئی ہے. اور یہ پہلے کرونا وائرس کے نام کے اوپر، اور اس میں کوئی شبہ نہیں انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور کوارنٹین اور باقی تمام چیزیں کی گئیں. اب کوارنٹین کے بعد جب لوگ باہر نکلے تو یہ سب منتظر تھے کہ کوئی ایک پھڈا مچے، کوئی ایک ہنگامہ مچے، اور اس کے بعد ہم پھر اپنا ایکشن دکھائیں. تو امریکہ میں وہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک پولیس افسر نے انتہائی ظلم اور زیادتی جو بظاہر نظر آتی ہے کہ بڑی ظلم اور زیادتی کی ہے، وہ کہانی اصل میں یوں ہے کہ یہ جو پولیس آفیسر ہے اور یہ جو دوسرا آدمی ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے یہ دونوں پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ دوسرا آدمی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. بہت سارے سیکیورٹی گارڈز امریکہ میں لوگ کام کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ، جو ان کے پاس گن نہیں ہوتی، گن کیری کرنے کا لائسنس نہیں ہوتا. اور ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ اوور ٹائم کرنے کے لیے ان کے پاس گن ہوتی ہے، وہ بھی سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان دونوں کی پہلے سے شناسائی اس طرح سے بھی تھی کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کا دونوں اکٹھے بھی کام کرتے رہے ہیں کسی ایک مقام پہ، لیکن یہ میں نے بس سنی بات ہے. اب ہوا یہ کہ یہ آدمی 911 کال گئی، جو پولیس کو بلایا گیا.
بلایا گیا کہ یہاں پر ایک آدمی جو ہے ایک $20 کا جعلی نوٹ ہے اس کے پاس اور وہ اس کو کیش کرنے پر بضد ہے. پولیس فوراً پہنچی, انہوں نے اس آدمی کو اپریہینڈ کیا یا جو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے, یا پھر آگے سے اس نے ریزسٹ کیا, بڑی شدت کے ساتھ اس نے ریزسٹ کیا اریسٹ کو. جس وقت کوئی بھی آدمی امریکہ میں اریسٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ریزسٹ مت کرو, اگر تو وہ آسانی کے ساتھ ہینڈ کفس لگوا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ آدمی لگتا یہ ہے کہ یہ ڈرگز پہ ہائی تھا, اور جو ڈرگز پہ ہائی ہوتے ہیں یعنی انہوں نے کوئی PCP یا کسی قسم کی ڈرگ کی ہوتی ہے تو وہ مت مار دیتی ہے, وہ آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں. اس نے آگے سے ہاتھ پاؤں چلائے, وہ دوسرے 4 پولیس آفیسر جو تھے انہوں نے اس کو پکڑا, زمین پر زیر کیا. اب زمین پر زیر کرنے کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ ییلڈ کرو اور ہتھکڑیاں لگواؤ. پولیس آفیسر نے اس کو پیچھے سے بھی پکڑا ہوا ہے, لیکن اور دوسرا اس کا ہاتھ, اس آدمی کا دونوں ہاتھ نظر نہیں آ رہے کہ اس آدمی کے ہاتھ یا تو اس کے جسم کے نیچے ہیں اور یا پھر اس کا کوئی ایک ہاتھ پیچھے ہے. لیکن جو بیسک چیز ہے کہ اگر وہ آدمی آسانی کے ساتھ ہتھکڑی لگوا لیتا تو یہ ساری چیز نہ ہوتی. اب پولیس کو یہ اختیار ہے سبڈیو کرنے کا کہ آپ نے اس بندے کو اس وقت تک زیر کرنا ہے جب تک وہ ٹوٹل ریزسٹ کرنا اس سے باز نہیں آتا. یہ بالکل پولیس کا جائز اختیار ہے کہ ایک آدمی آگے سے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے, پولیس افسر کو دھکے دے رہا ہے اور 4 پولیس افسر لگے ہیں کہ اس کو ہتھ کڑی پہنائیں. اب آپ دیکھیں کہ عین اس وقت وہ آدمی جو ویڈیو عام ہوئی ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے آئی کانٹ بریتھ, آئی کانٹ بریتھ. یہ وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پکا داؤ کا جملہ ہوتا ہے ان تمام لوگوں کا جو پکڑے جاتے ہیں, قابو کیے جاتے ہیں, تو وہ پھر شور مچاتے ہیں, زمین پہ لیٹ کر ٹانگیں مارتے ہیں, آئی کانٹ بریتھ, آئی کانٹ بریتھ. آپ دیکھیے کہ دوسرا جو پولیس آفیسر ہے اس نے اپنی باڈی کا وزن اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اس آفیسر کا دوسرا ہاتھ وہ اتنا زور بھی نہیں لگا رہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرے. اس نے اپنے گھٹنے کے ساتھ اس کو زیر کیا ہوا ہے اور پولیس آفیسر کا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ اس کی جیب میں ہے. یعنی وہ ایک بڑا فٹ اور سٹرانگ آدمی ہے, اور جسے کیا کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اپنے دائیں ہاتھ سے یا ایک ہاتھ کے ساتھ زیر کر سکتا ہوں. وہ بڑا فٹ اور سٹرانگ آفیسر ہے, اس نے اس کو زیر کیا ہوا ہے. اب وہ پولیس آفیسر دیکھ نہیں پا رہا اس آدمی کے چہرے کو, وہ بار بار یہ جملہ بول رہا ہے آئی کانٹ بریتھ, آئی کانٹ بریتھ. اور یہ وہ پیٹ لائن ہے جو تمام لوگ جن کو گرفتار کیا جاتا ہے, تمام نہیں تو ایک کثیر تعداد وہ لوگ جب زمین پہ گرائے جاتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں. میں امریکہ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں نے 15 سال کے قریب کام کیا ہے. میری وائف بھی کام کرتی ہے ان کے لیے, ان کو تو 20 سال ہو گئے ہیں. تو یہ میں نے یعنی ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں جو ہمارا جیل خانہ ہے جس کا کہ میں چیف سیکائٹرسٹ تھا 15 سال کی مدت تک, اس میں یہ عام پریزن کے اندر بھی جب وہ آدمی کو زیر کرتے ہیں پولیس افسر کے, جس وقت وہ اندر ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں یا حکم نہیں مانتے, تو اس وقت بھی زمین پہ گرنے کے بعد یہ پیٹ لائن وہ بولتے ہیں آئی کانٹ بریتھ, آئی کانٹ بریتھ. تو وہ پولیس آفیسر اس جملے کو یہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے وہ ٹپیکل ایک جملہ ہے آئی کانٹ بریتھ. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ بریتھ نہیں کر رہے تو آپ ریزسٹنس کو ختم کرو اور اپنا دوسرا ہاتھ پیش کرو. لیکن وہ دوسرا ہاتھ کیسے پیش کرے, ایک مس کمیونیکیشن ہے. دوسرا ہاتھ کیسے پیش کرے, کیونکہ موسٹ پرابلی اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جسم کے نیچے ہے. اب جو صورتحال ہے وہ چاہیے یہ تھا کہ جس وقت اسے سبڈیو کر لیا گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ, پولیس آفیسر کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اگر وہ چھوڑ دیتا تو اس آدمی نے اٹھ کر پولیس آفیسر کو مارنا تھا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھیننی تھی. پولیس کا جواب, وہ تمام لوگ جو باقاعدگی کے ساتھ پولیس کا جواب کرتے ہیں وہ فرنٹ لائن ہیں ڈیفنس کا.
ہماری سول سوسائٹی کا. تو اگر ہم اس کو پولیس آفیسر کو کہیں کہ جی اس کو چاہیے تھا اسے چھوڑ دیتا, تو یہ تو پولیسنگ نہیں ہوتی. تو اس نے اسے پکڑی رکھا ہے. اب یہ ایک مقام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایکسیسو یوز آف فورس, کہ اس نے بہت زیادہ فورس استعمال کی. میں اپنی نگاہ سے جب دیکھتا ہوں اس سارے منظر کو, ایکسیسو فورس نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو پولیس افسر نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو دبایا ہوا ہے بڑی تسلی کے ساتھ. وہ بڑا فٹ آفیسر ہے جس کے اوپر قتل کا الزام ہے. تو جو بظاہر نظر آتا ہے اور جو اٹاپسی کی رپورٹ تاحال آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس اثناء میں شاید اس آدمی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اور وہ یا اس نے ڈرگ کی وجہ سے انسٹنٹینیس سڈن ڈیتھ ہوئی ہے. ہو بھی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کا گلا دبائیں تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہو اس کی نہ گردن پکڑی ہوئی ہے نہ گلا دبایا ہوا ہے, اس کے اوپر گھٹنا البتہ ضرور ہے, اور ظاہر ہے کہ نیک کے اوپر پریشر ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے اس کی نیک کی انجری ہو گئی ہے یا کوئی چیز. یہ تمام چیزیں وہ آئیں گی. لیکن یہ تو ایک واقعہ ہے, لیکن اس واقعے کے رد عمل کے لیے جو امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جو پوری کوشش کر چکی ہے امریکہ کو معطل کرنے کی, سسپینڈ کرنے کی, ڈونلڈ ٹرمپ کو ختم کرنے کی, اور اس میں ساری بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل ہیں. چائنا خاص طور پہ پیش ہے, روس پیش ہے. سب چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ اپنے جو جتنا پیریڈ ہے, جو 4 سال کا پیریڈ ہونے کو ہے دسمبر میں, 3.5 سال کی جو مدت ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام دنیا کے ان ممالک کو جو امریکہ سے فائدہ تو اٹھا رہے تھے اور مفت کا فائدہ اٹھا رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سب کی جڑ میں رسا ڈالا. اس نے کہا کہ یہ چائنا والے ہماری ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں رائلٹی نہیں دیتے. جیسے آپ آئی فونز وغیرہ دیکھ لو یا اور بہت ساری چیزیں جو چائنیز کاپی کرتے ہیں امریکہ کی, اور امریکہ ہی کی ایجادات کو, خواہ وہ دوائیاں ہیں, خواہ وہ اور چیزیں ہیں, وہ سستے داموں لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں, جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن اس کا خاطر خواہ شیئر ان کو امریکہ کو اور امریکہ کے سائنسدانوں کو بھی دینا چاہیے. تو اس قسم کی چوری کے اوپر اور تمام دیگر ایسے معاملات جن پر چائنا فائدہ اٹھا رہا ہے, جاپان فائدہ اٹھا رہا ہے, سعودی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور تمام ممالک جو تھے امریکہ کا فائدہ اٹھا رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکومت کے دوران نہ صرف یہ کہ واضح کیا, عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ امریکہ تمہارا نوکر نہیں ہے, ہم تمہارے لیے, تمہاری حکومتوں کے لیے جو کچھ بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں پیسے دینے ہوں گے اور خاطر خواہ پیسے دینے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. یہ جو نیا انداز تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس میں ڈپلومیسی بالکل نہیں تھی, اس نے دو ٹوک بات کی. تو اس چیز پہ چائنا اور باقی تمام دنیا کی جو وہ حکومتیں ہیں, وہ اس چیز میں, دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس چیز میں جو ہیں چاہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیر کرنا. یہ کووڈ-19 کے ذریعے سے وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ امریکہ سارے کو معطل کیا, ساری دنیا کو معطل کیا, اور اس کے بعد سٹیپ 2 یہ تھا کہ جس وقت یہ ڈیموکریٹس, یہ ایسا واقعہ ہوگا تو ہم یہ سول وار شروع کریں گے. تو اب امریکہ میں انہوں نے یہ سول وار کی ابتدا ہے, جو اب جتنے ہنگامے ہوئے ہیں جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں, لوٹ مار چھین, دکانیں توڑو, یہ کرو وہ کرو, یہ جتنے بھی ہنگامے ہوئے ہیں ان میں جتنے آدمی پکڑے گئے ہیں, کو 1500 کو اریسٹ کیا ہے, ان کے بارے میں جو دلچسپ چیز پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقامی لوگ ہی نہیں ہیں, وہ کسی اور اسٹیٹ سے آئے ہیں. یعنی ایسا ہے جیسے واٹس ایپ کے گروپ کے ذریعے سے یا کسی اور کوڈ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو یہ اشارہ ملا ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور لوٹ مار کرنی ہے اور ہنگامہ کرنا ہے. تو یہ سارے ہنگامے
بڑے آرگنائزڈ انداز میں کیے گئے ہیں، اور ہمارے لوگ جو دیکھتے ہیں ان ہنگاموں کو کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہے اس چیز کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو زیر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے بھی ڈیموکریٹس ہے؟ یہ جو شاہ فام کا قتل ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ڈیموکریٹس ہے؟ اور جو احتجاج ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت بیانات آئے ہیں، تو احتجاج اس لیے زیادہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ جو ٹرمپ کے جو ٹویٹس آئے ہیں یا جو انہوں نے بیانات سخت قسم کے دیے ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ؟ دیکھیے جی، یہ جو ایکشن ہے یہ تو ایک انڈیویجول پولیس ایکشن ہے۔ اس قسم کے کئی پولیس ایکشن ہوتے ہیں امریکہ میں، اور بہت سارے فلمائے بھی جاتے ہیں، لیکن اس ایکشن کے ساتھ کسی کی موت کا واقعہ ہونا اور پھر ایک اس انداز سے دکھایا جانا اس کا، یہ ڈیموکریٹس کو، جس کو کیا کہتے ہیں، قدرت کی طرف سے ایک سنہری موقع ملا۔ یہ جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے تو وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پلانڈ چیز تھی یا ایسے ہوگا یا کوئی آدمی کرے گا۔ حالانکہ دیکھنے میں نظر یہی آتا ہے کہ آدمی نے اس کو سبڈیو کیا ہوا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہا، اور کتنے منٹ گزر جاتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو۔ لیکن وہ چھوڑو کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی امریکہ میں کوئی پولیس آفیسر کسی کو پکڑتا ہے تو 90% کیسز میں آپ کو یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, leave me, I can't breathe, my neck hurts۔ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے اب یہ جمہوری تماشا ہے امریکہ کا، جی، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ ٹرمپ کے سخت بیانات کی وجہ سے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ جی اس کی نہیں جی، ٹرمپ نے تو وہی بیان دیا ہے جو ایک ملک کا رکھوالا دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی جو کوئی لوٹے گا، لوٹ مار کرے گا تو اس وقت شوٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اتنا ریسٹرینٹ برتا ہے کہ ابھی تک پولیس نے سوائے اس کے کہ وہ جو ربڑ بلٹس ہیں وہ بھی زمین پہ مارے ہیں، تو اس پبلک کو اچھی طرح سے پتہ ہے یہ ربڑ بلٹس کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کے جیسے ہے صورتحال کے عوام کے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں اسلحہ کس چڑی کا نام ہے۔ تو امریکہ کے ان لوگوں کو سب اچھی طرح سے پتہ ہے یہ ربڑ بلٹس، یہ پٹاخے، یہ شور، تو یہ تمام پولیس نے جو ربڑ بلٹس آگے سے مارے ہیں، زمین کے اوپر مارے ہیں، وہ باؤنس کر کے جاتے ہیں، زور کا شور مچاتے ہیں، یہ تمام پولیس نے انتہائی کیا کہتے ہیں دانشمندانہ انداز اپنایا ہے ریسٹرین کا۔ اور کچھ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کل رات کی خبر تک پورے امریکہ میں مختلف بڑے شہروں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، چھوٹے شہروں میں تو ہنگامے نہیں ہوئے، لیکن بڑے جتنے شہر ہیں جتنے ان میں جو ہنگامے ہوئے ہیں ان میں تقریباً 1400-1500 کے قریب گرفتاریاں کی گئی ہیں، جو کہ کثیر تعداد ہے۔ ان گرفتاریوں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا ہے وہ اس شہر کے لوگ ہی نہیں تھے، یعنی وہ ایسے تھا کہ اس ہنگامے کے بعد خاص طور پہ کسی اور جگہ سے آئے ہیں کہ لوٹ مار چھین اب شروع کرنی ہے، اور ان کو اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن ہے اس سے پہلے یہ 3 اسٹیپ پروسیس ہے، کووڈ-19، اس کے بعد آگے ہنگامے، اور اس کے بعد سول وار ڈیموکریٹس اور باقی امریکہ کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ امریکہ کے اندر سول وار کروانا چاہتی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈرشپ کا یہ کمال ہے، وہ اس طرح سے جیسے ایک چٹان کھڑی ہوتی ہے ویسے کھڑا ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہے، جیسے اسے سب پتہ ہو کہ یہ سازش کیا ہے، اور اس نے بڑے کانفیڈنٹ انداز میں امریکنوں سے کہا ہے کہ اس سازش کو پہچانو کہ یہ سازش کیا ہے، کیونکہ 4 سال سے یہ جو CNN ہے اور چند ایک اور امریکہ کے چینل ہیں، چند ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے چینلز، سارے کے سارے اخبارات امریکہ کے اندر جتنے ہیں سوائے ایک آدھ کے، یعنی 90% اخبارات نے ٹرمپ کے خلاف وہ تمام باتیں لکھی ہیں جس میں سے غدار اور ہر قسم کا جو لفظ ہے وہ اس کے خلاف استعمال کیا ہے، اور ڈیلی پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے خلاف۔ اور یہ سارے اخبارات، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں،
ڈیموکریٹک پارٹی ان لوگوں کی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں اور ترقی پسند کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ پارٹی وہ ہے جس نے سلیوری کو، یعنی جس وقت ابراہم لنکن نے غلامی کو ختم کرنے کے خلاف تحریک اٹھائی تھی، تو تب یہ پارٹی اٹھی تھی کہ نہیں، ہم غلامی کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس پارٹی کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کی مینٹیلٹی انتہائی ریشسٹ ہے، اور میں خود ڈیموکریٹک پارٹی کا ممبر رہا ہوں، یعنی امریکہ میں 30 سال ہونے کو آئے ہیں مجھے۔ میں سوائے گزشتہ 2 سالوں کے، اس سے پہلے تو میں امریکہ کی سیاست کے بارے میں اتنا کوئی غور و فکر نہیں کرتا تھا کہ ڈیموکریٹس کون ہیں، ریپبلکنس کون ہیں۔ میں نے 2 سال ہوئے نہیں بلکہ اس سے زیادہ، سمجھ لیجئے کہ 4-5 سال پہلے اس ساری چیز کو سٹڈی کیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی ان کا فرق کیا ہے اور یہ ان کی سوچ کیا ہے، اور ریپبلکنس کون ہیں۔ تو میں نے پھر ریپبلکن پارٹی جوائن کی، اور آج بھی میں ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں۔ میں ریپبلکن پارٹی کی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، جو بھی مجھے وہاں سے انفارمیشن ملتی ہے، اور ان کے جو چند قائدین ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں بھی رہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ اتنی زبردست سازش ہے امریکہ کو زیر کرنے کی، امریکہ کو ختم کرنے کی۔ یہ جو ڈیموکریٹس، ان کے ساتھ رشینز شامل ہیں، ورلڈ، تمام ساری دنیا اس میں شامل ہے کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے زیر کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے جو ساتھی ہیں، ان کو ہم نے زیر کرنا ہے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے صدام، مجھے مزے کی بات یہ ہے، آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوں میں؟ کوئی آپ نے تصحیح کرنی؟ بالکل صحیح آپ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو کینڈیڈیٹ لے کر آئی ہے ٹرمپ کی مخالفت کرنے کے لیے، اس کی عقل، فکر اور سوچ معوف ہے۔ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیمینشیا، اس آدمی کو ارلی ڈیمینشیا ہے، وہ ایک کنٹینیوس قسم، ہاں، جو بائیڈن جو ہے، تو وہ اس کینڈیڈیٹ کو لے کے آئی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، امریکہ میں جب ڈیبیٹس ہونی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہوں گی ڈیبیٹس، پریزیڈینشیل ڈیبیٹس، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کچا چبا کے کھا جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی محنت کے ساتھ ایک کام کیا ہے، پریزیڈینشیل جو بھی کام کیا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا، جس چیز پہ ڈٹا ہے وہ ڈٹا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا، اس لیے کہ جس آدمی کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈیموکریٹس واقعتاً امریکہ کے عوام کے لیے کوئی چیز خیر چاہتے، تو اچھی چیز، کوئی اچھا پیغام لے کر آتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو زیر کرنا کو مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اس کے اندر کینڈیڈیٹ کون آئے گا، آج بھی اس پارٹی کو اوپر ہی اوپر سے جو خفیہ ہاتھ چلا رہے ہیں وہ اوباما اور ہیلری کلنٹن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ذاتی مفاد ہیں اس امریکہ کے اندر، اور یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس تمام طبقے کو جو آپ کا پاکستان کے اندر بھی جیسے وہ طبقہ ہے جو اپنے ذاتی مفاد چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو جائے۔ تو یہ امریکہ کی سیاست کی بیک گراؤنڈ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ کے متعلق ایک آخری سوال پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ الیکشن ہار جائے گا؟ ڈیموکریٹس اگر جیتتے ہیں تو وہ دنیا کو ساتھ لا کے جیتیں گے، اگر ہارتے ہیں تو جو بائیڈن ان کا کینڈیڈیٹ ہے اس وجہ سے آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جس انداز سے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشنز کو سویپ کرے گا، آنے والے الیکشنز کو، اور اتنا، یعنی اس لیے کہ جو انہوں نے تکا مارنا تھا ڈیموکریٹس نے، وہ مار چکے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی شر کی طاقتیں ہوتی ہیں نا، یہ فلا نہیں پاتی ایونچولی، کیونکہ جب آپ جھوٹ کا سہارا لو، غلط پروپیگنڈے کا سہارا لو، حق کی باتیں نہ کرو، جیسے آپ کے سامنے پاکستان میں آپ کی عمران خان کی سرکار ہے،
تو کتنے شور مچائے تھے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جی اتنے لوگوں کو میں گھر دوں گا، اتنی نوکریاں دوں گا، بلکہ جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جن چوروں کا ذکر کیا تھا کہ یہ چور ہیں، مال لے گئے ہیں سارا کچھ، تو انہی چوروں کو پھر رہا بھی کیا جاتا ہے. پھر ملک سے باہر وہ بیماری کے بہانے بنا کر جیسے ان کو باہر بھیجا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو، یہ عالمی سیاست میں بھی اور پاکستان کی سیاست میں بھی ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے پیچھے، اس پپٹ شو کے پیچھے کچھ اور مفاد پرست عناصر ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم اگلے سوال کہتے ہیں امریکہ کے سوالات اپنے بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ کئی لوگوں کو بتائیے، بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں تھے صنعت سے. تو ابھی پچھلے دنوں میں 28 مئی گزرا ہے کہ جب ایٹم دھماکے کیے گئے تھے اور اس کے گرفتار بھٹو سے لے کے نواز شریف تک ہر بندہ اس کا کریڈٹ دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. تو آپ نے یہ سارا مطلب تب سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے. تو آپ یہاں پاکستان میں قومی اسمبلی میں بھی رہ چکے ہیں اور سارے بڑی اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. اس کی کیا تاریخ کیا ہے اور کیوں یہ ہر بندہ کریڈٹ نہیں لیتا، اصل اس کا کریڈٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھو جی، سب سے جو عجیب و غریب بات جس نے کہی ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں، جو کہتے ہیں بم میں نے بنایا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ایک پوری ٹیم شامل ہوتی ہے، ایک اس ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے، بہت سارے اور لیڈرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی اسپیشلٹی کیا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایک آدمی کو ظاہر ہے کہ آگے کیا گیا ہے کہ جی ان کے نام پہ یہ ہو. پاکستان نیوکلیئر پاور بننا چاہتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ امریکہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بھول پنا ہے. اس میں امریکہ نے جس انداز سے ایک پیسو رول کو اپنایا وہ ہمارے عوام نہیں جانتے کہ اس ساری پیسیوٹی کے ساتھ پاکستان نے اس چیز کو حاصل کیا ہے. نارتھ کوریا بھی بنانا چاہتا ہے بم، کتنی شدت سے اس کے خلاف یعنی ایٹمی جنگ تک کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ ہم انہیں نیست تو نابود کر دیں گے. ایران بھی بنانا چاہتا ہے بم، تو ایران کو کیسے دھمکی دی گئی ہے. تو یہ جو پاکستان کا بم اور بم کا کرشمہ ہے، اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے کبھی نہیں آئیں، اس لیے کہ آپ کے ہاں کوئی ٹرانسپیرنٹ بات تو ہوتی نہیں. اب جو کریڈٹ لینے کی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ کہنا کہ نواز شریف نے مخالفت اس کی اور کہا کہ جی اس بم کو نہ پھوڑا جائے، اور یہ ایسی باتیں جو کہی جاتی ہیں ایک گورنمنٹ کے بارے میں، وہ بات بیسیکلی یہ ہے کہ جو آدمی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے پاکستان کا؟ وہ جسے امریکہ سلیکٹ کرتا ہے، وہ امریکہ کا آدمی ہوتا ہے. اور امریکہ کے ساتھ اس نے سارے جتنے پاکستان کے کانٹریکٹس ہیں، $1 کا بھی کانٹریکٹ ایسے نہیں ہوتا جب تک کہ اس آدمی کے کلیٹرلز آپ کے پاس نہیں ہوتے. تو نواز شریف کے ساتھ کے جو امریکہ کے کانٹریکٹس تھے، جو اس وقت باجوہ کے ساتھ امریکہ کے کانٹریکٹس ہیں، ان کے تابع تمام چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اب آپ پوچھیں کہ جی کشمیر میں اتنا کچھ ہوا ہے، پاکستان آرمی نے کیا ایکشن کیا ہے یا کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں گئے؟ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جیسے میں ہر بار کہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا جتنے بھی آپ کے پپٹس آ کے بیٹھتے رہے ہیں انکلوڈنگ باجوہ عمران خان، یہ تمام کے تمام امریکہ ہی کے تابع ہیں اور امریکہ ہی انہیں لاتا ہے. اب اگر پاکستان کوئی بھی ایسا عمل یا ایکشن کرنا چاہتا ہے جس میں امریکہ کی ہاں شامل نہیں ہے، اس سے پہلے آپ وہ ایکشن نہیں کر سکتے. پاکستان نے جو بم پھوڑا اور سارا کچھ کیا، یہ سارا کچھ ود نالج آف امریکہ تھا اور امریکن اپروول کے ساتھ تھا. یہ عوام، پاکستان کے عوام کو یہ بات نہیں ہضم ہوگی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ یہ جو نارتھ کوریا ہے اس کے خلاف کیوں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ وہ بم بنا رہا ہے. یہ جو ملک ہے ایران، اس کے خلاف کیوں ہے دھمکیاں کہ جی وہ بم بنا رہا ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں کس چیز کی طرف آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں؟ آپ اس چیز کو، جیسے میں اپنی ایک پچھلی بار بھی کہا تھا اور یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ پاکستان کو، یہ ہر شہری کو اپنا یہ کلمہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہے کلمہ حقیقت. جیسے کلمہ طیب ہے نا، کلمہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی آرمی کا چیف امریکہ تعین کرتا ہے. یعنی آپ آزاد نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے خوش ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ بنیادی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں. جمہوری تماشا آپ کے ہاں جو رچایا جاتا ہے، آپ آزاد نہیں ہیں. آپ کی صورتحال وہی ہے جو اب، یہ مثال اچھی نہیں ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، کہ جیسے وہ ایک طوائف کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اسے جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے امی ہے کون ہے جو رات کو گھر میں آتا ہے؟ تو امی کہتی ہے بیٹا تیرا یہ کام نہیں ہے، تو نے نہیں یہ سوچنا. وہ پوچھتا ہے جی امی یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا تمہیں کئی بار کہا ہے نا، بڑے لوگوں کی بات میں دخل نہیں دیتے، چپ کر کے آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ. لیکن طوائف کا بچہ بالآخر پوچھتا ہے کہ امی یہ کون ہے؟ سوری ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. ہمارے ساتھ نسیم اسرار صاحب ویڈیو میں موجود ہیں، میں ان کو بھی ساتھ دیتا ہوں اور پھر آپ اپنی بات شروع کرتے ہیں. بہت زبردست، ویری نائس، ویری نائس. السلام علیکم. اور ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت سلام، کیونکہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے تھوڑی لیٹ آئی ہوں، تو میں نے آپ لوگوں کو کیچ کر ہی لیا. ابھی آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور پروگرام ہمارا جو ہے لائیو چل رہا ہے. بالکل. یہ تو نسیم آپ کا بہت بہت شکریہ. نسیم صاحبہ کا میں تعارف کرا دوں یا آپ کرائیں گے؟ جی میں کروا دیتا ہوں. جی نسیم اسرار صاحبہ جو کہ آج کل امریکہ میں مقیم ہے، وہاں پہ اپنا بزنس کرتے ہیں اور ہمارے جنت پاکستان کے ٹرینر بھی ہے وہاں امریکہ میں، اور اس تحریک کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا اہم کردار ہے. وہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز جو گروپس ہو، لوگوں کو جو ہے ان کو منشور سمجھانا ہو، ان کو تحریک کا سمجھانا ہو، ہر حوالے سے ان کا کردار جو رہا ہے وہ اہم رہا ہے. اور وہاں بھی وہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پارٹی کے حوالے سے مشابہت ہوتی ہے، تو اس میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. تو میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ نسیم. اور جو ہمارے ساتھی ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنت پاکستان تحریک میں جو بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ تمام سب کچھ ممکن اسی وجہ سے ہوا کہ اس تحریک میں صف اول کی مجاہدہ جو ہیں وہ نسیم اسرار ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ امریکہ کے اندر جو ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے جنت پاکستان، اس کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اس سے پہلے مونا داور تھیں مرحومہ، وہ تھی جنرل سیکرٹری، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل سیکرٹری اور ٹریجرر کا عہدہ سنبھالا ہے. بہت بہت شکریہ نسیم آپ کی یہاں اس میں شامل ہونے کا. تھینک یو. آپ جاری رکھیں، اپنی بات کو میں سن رہی ہوں. جی تو ڈاکٹر قدیر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو بعد میں آپ کے بعد میں آپ کو سوال. جی تو یہ جو پاکستان کی افواج پاکستان ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہماری کور آف انجینئرز کا یہ معجزہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں پاکستان کے سائنسدانوں کا یہ معجزہ ہے. انہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا اور پاکستان کو صف اول کے نیوکلیئر نیشنز میں لے کے آئے. لیکن یہ تمام کچھ معاونت اس میں امریکہ کی بھی ہے، اور آپ اس سے انکار نہیں کریں گے کہ اس کے پاکستان کے نیوکلیئر پاور بننے کے بعد بھی پاکستان کو جو اعانت امریکہ سے ملنی ہے وہ ملتی چلی جا رہی ہے، کسی نے اس کو روکا نہیں ہے. تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹلی کیا. اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب، ہاں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب قید میں ہیں، وہ پبلکلی بات بھی نہیں کر سکتے. تو ایک ایسے ملک میں، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟
जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनको नजर बंद किया हुआ है घर में। और कितने सालों से नज़र बंद किया है जी? तो मुशर्रफ दौर से ये उनकी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी चल रही है, वो कहता है कि जी मुझे बाहर ना जाने दे, आउट ऑफ कंट्री ना जाने दे, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने मुल्क के अंदर ट्रैवल करने दे, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, लेक्चर दूं, अपने जो अस्पताल है उनको देखूं। देखो जी, नज़रबंदी का भी कोई वजह होती है कि किस वजह से, कोई जुर्म, कोई कानून होता है कोई, लेकिन वही तवाइफ के बच्चे वाली बात है, वो तवाइफ के बच्चे वाली बात है। जब बच्चे सवाल करता है तो कहती है वड्डे बंदियां दे काम विच दखल नहीं देईदा, तुहानू नहीं पता, असल गल नहीं पता। ये पाकिस्तान इसे तवाइफ अल मलूकी कहते हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट। हाँ जी, ये क्या है कि उनको नजरबंद किया गया है क्योंकि वो अमेरिका को या किसी दूसरे मुल्क को, ईरान को, या मतलब ये हमारी जो न्यूक्लियर जो अहम जो असासात, अहम जो बातें हैं वो बताएगा, तो इसलिए हम उनको नजरबंद किया हुआ है। देखिए, ये तमाम बातें अपनी जगह पर एक ऐसा झूठ हैं। ये हकीकत ये है कि अगर वो बाहर आता है तो वो डॉक्टर कदीर ख़ान साहब अगर बाहर आते हैं तो वो बहुत सारे भांडे फोड़ेंगे पाकिस्तान आर्मी और इन जर्नैलों की हकीकत जो है। और वो ज़ईफ़ हैं, मैंने उनकी लास्ट वीडियो देखी है, वो ज़ईफ़ुल उम्र हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर कदीर ख़ान साहब की रियायत ही से एक बात करूँगा कि कुछ साल पहले उन्होंने भी एक सियासी जमात बनाई थी ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब का इतना बड़ा नाम, लेकिन डॉक्टर साहब को उनका जिसे कहते हैं नामो निशान मिटा दिया गया, और उन्होंने फिर अपनी पार्टी को भी तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया कि उनको हकीकत समझ में आ गई कि पाकिस्तान के जर्नैल जब तक यस नहीं करेंगे आप उसमें शामिल नहीं हो सकते पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में। सो दैट इज़, वो जितनी उनकी आरजू थी पाकिस्तान को अंदर रिफॉर्म्स लाने की, पाकिस्तान को ये जो भी उनकी आरजुएँ थीं वो सब जो थी उन पे पानी फिर गया। इसके बरअक्स जन्नत पाकिस्तान तहरीक, हमारी गाइडेंस जो है वो कुरान करीम से हम लेते हैं, और कुरान करीम ने जो गाइडेंस दी है, शिरकत में आना है, हक व बातिल न कर कबूल। हमने हक बात बयान की, हमने कौम को बताया कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, यानी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, के मुस्लिम वर्ल्ड क्यों सफ़र कर रहा है, क्यों जितनी भी दुनिया की 50 से ज़्यादा इस्लामी मुमलिकतें या मुसलमान मुमलिकतें हैं, क्यों उन तमाम का आर्मी का चीफ़ जो है वो अमेरिका तयन करता है। सो ये तमाम बातें हमने पब्लिक को बताई कि आपकी कौम की कमज़ोरी का सबब आपका मज़हब है। आप जिस मज़हब के मानने वाले हो, जो आपने नमाज़ों और रोज़ों वाला इस्लाम वज़ा किया हुआ है अपने लिए, ये वो आइडियालॉजी है जो वही हिंदुओं की आइडियालॉजी है जिसकी वजह से हिंदू 3000 साल दुनिया में मार खाते रहे, और आपने भी ये आइडियालॉजी वज़ा की हुई है, क्योंकि ये वो आइडियालॉजी है जिसमें इंसानों की सोच अपने टारगेट से हट जाती है, और इंसान जो हैं वो कहते हैं हर चीज़ जी अल्लाह की तरफ से है, यानी वो इंसानों को ऐसा बुज़दिल बना देती है कि ऐसी कौमें फिर ज़िंदा कौमें नहीं बन सकती। तो हमने क्लियर बात की, लोगों को मुश्किल लगी, मुखालफत की, सब कुछ हुआ, लेकिन हम अपनी जगह पे कायम हैं और डटे हुए हैं। डॉक्टर कदीर ख़ान साहब को जल्दी पता चल गया कि जिस शाख नाजुक पे वो बैठकर आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उनके बस का रोग नहीं है, ऐसा नहीं। और इमरान खान साहब को भी ये बात समझ में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब अब नसीम असरार साहबा की तरफ जाता हूँ, उनसे ये सवाल है कि सबसे पहले तो आप ये देखने वालों को बताइएगा कि आप जन्नत पाकिस्तान तहरीक में क्यों आए, और अब आप आ गए तो आप पाकिस्तानी खवातीन को क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन सियासत में और चीजों में बहुत काम आती है, उनके घर वाले नहीं उनको आने देते या फिर वो खुद डरती है, तो ये उनका डर और कैसे खत्म होगा, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया बहुत-बहुत सदाम। जैसे कि आपको पता है, बाकी सब लोगों को भी जो हमारे ग्रुप्स में हैं उनको पता है कि मैंने डॉक्टर साहब को सुना, उनकी आइडियोलॉजी है जो कुरान के मुताबिक है बिल्कुल, और उन्होंने कुरान को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है तो हम तो बिल्कुल रोशन हो गए, हमारे तो दिमाग रोशन हो गए हैं कि यही एक
نظام ہے جو پاکستان کو اس کی تمام نظری سے نکال سکتا ہے. تو اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا ان کی قرآن فہمی کی وجہ سے. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ سیاست میں کیوں نہیں آتی. پاکستان میں خواتین سیاست میں آتی تو ہیں لیکن ان کی میجورٹی جو ہے وہ ان ایلیٹ کلاس کی خواتین کی ہے جو یا تو اپنے مطلب والد کی سیاست کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں یا اپنے شوہر کی سیاست کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں. تو جو عام خواتین ہیں وہ سیاست میں اتنا زیادہ حصہ نہیں لیتی. اور یہ جو ایلیٹ کلاس کی لیڈیز ہیں یہ ان کے پرابلم کو نہیں سمجھتی جو عام خواتین ہیں جو عام پاکستانی ہیں. تو اس لیے میں جنت پاکستان پارٹی خاص کر کے اس بات پہ ہم زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور لیڈیز کو انکریج کریں کہ وہ سیاست کا حصہ بنیں, اسمبلی میں آئیں اور اپنے حقوق کے لیے قوانین بنائیں اور اپنا جو کردار ہے اس قوم کو اس نیشن کو بلڈ کرنے میں وہ ادا کریں. میں نسیم بہت شکریہ, آپ کی بڑی اچھی بات ہے. میرے سے رہا نہیں جا رہا, ایک کمنٹ ہے بار بار ایک صاحب لکھ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں اس قوم کو اپنے حقیقی مسائل اپنے موجودہ مسائل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. یہ انہوں نے کچھ جملے گھڑ رکھے ہیں کہ اس کو زندہ باد اور اس کو مرد آباد کہنا ہے. اور بابا ختم نبوت کی باتیں بعد میں کرو, آپ اپنی حقیقت کو دیکھو. ختم نبوت اس وقت آپ کا خاتم النبیین جنرل باجوہ ہے. اس بات کو پہچانو کہ وہ آدمی جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ کون لیڈر ہوگا اور کون لیڈر نہیں ہوگا, خاتم النبیین مور لگانے والا وہ جنرل باجوہ ہے. آپ ان چیزوں کو پہچانو, اپنی آنکھیں کھولو, حقیقت دیکھو. گو ہیڈ نسیم, سوری فار دا انٹرپشن, آئی کوڈ ناٹ ریزسٹ, سوری. ایک اور کہ یہ جو ملک ریاض کی جو بیٹیوں والا ایشو چل رہا تھا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, خواتین کا یہ ایشو ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ میں تو جی اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک ڈپٹی نذیر احمد نے آج سے کوئی 100 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ایک کتاب لکھی تھی. اس میں ایک جملہ تھا ان کا دلی کی صورتحال کے بارے میں. اس میں لکھا تھا اس میں ایک آدمی ہوتا ہے, ایک کریکٹر ہے ان کے ناول میں, اس کا نام ہے زبردست خان. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے زبردست کا ٹھینگا سر پر. تو جو طاقتور ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اسی کی بدماشی ہے پاکستان میں. پولیس کے واردات ہو یا جو بھی آپ نے کام کرنا ہو پولیس کے ذریعے سے, آپ پولیس والوں کو پیسے دیں اور آپ بدماشی کریں. آپ کے سامنے جو واردات ہوئی ہے اور کس طریقے سے, اور پھر یہ لوگ کیمرہ بھی بناتے ہیں, بے عزت کرنا, رسوا کرنا, کسی کو یعنی ذلیل و خوار کرنا. یہ اس قوم کا اب یہی وہ ہے گول. جیسے الیکشنوں میں آپ کے جو لیڈر صاحبان ہیں جو کرتے ہیں ذلیل و خوار کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہی رول ماڈلز ان کے سامنے ہیں. اور دس از واٹس ہیپننگ. نسیم اگر آپ اپنے کیمرے کو تھوڑا سا نیچے کریں تو زیادہ سر اوپر آئے گا. تو نہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. صحیح آ رہا ہے. آپ میڈم اس پہ کیا کہیں گے جو یہ جو ملک ریاض کی بیٹیوں والا ایشو ہے, آپ بھی اس پہ بولیے گا. اس کے بارے میں سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. میں تو یہی کروں گی کہ ان لیڈیز کو انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں جانا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہے وہ حکومت پاکستان کے لیے اور ہمارے عدالتوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. ان کو یہ شو کرنا ہوگا لوگوں کو کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی چیز ہے یا یہاں پہ کوئی قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے. اور یہ بھی ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے, جیسے کہ یہ بہت سالوں سے پاکستان میں جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ انصاف نہیں ان کو ملتا, تو یہ اس دن سے ڈریں کہ جس دن یہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے گربانوں کو پکڑ لیں گے اور ان کو سڑکوں پہ لے آئیں گے. تو ان کو اس پہ سیریس ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ انصاف کے بغیر جو ہے نا کوئی سوسائٹی جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہ سکتی زیادہ دیر تک.
جی ایک دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے خلاف. بہت خوب. اور نسیم اور یہ جو ایک لفظ ہے صدام میں بولنا چاہتا ہوں جسے سب لوگ جانتے ہیں، جسے یوم القیامہ کہتے ہیں، کہ قیامت کے دن سب کو انصاف ملے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ قیامت ہے، قیامت جنت پاکستان کا منشور یہ قیامت ہے. جس دن ہم پاکستان کے عوام ہمیں وہ قیادت دیں گے جس قیادت کے ہم مستحق ہیں، اور میرے پیچھے اس انداز سے چلیں گے. یہ ہے یوم القیامہ، اور اس دن آپ کو انصاف ملے گا، اور ان عورتوں کو بھی انصاف ملے گا، تمام مظلوموں کو انصاف ملے گا. یوم القیامہ ایک تو موت کے بعد کی قیامت ہے، اور ایک قیامت ہے اس نظام کا قیام جس دن اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم ہوگا، پاکستان آزاد ہوگا ان جرنیلی تسلط سے. اور یہ جو پولیس اسٹیٹ پاکستان بنا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے ہی نہیں، پچھلے جب سے انگریز کی حکومت ہے اس زمانے سے آپ دیکھتے چلے جائیے، پاکستان کے اندر یہی پولیس اور پولیس کی بدماشی ہے. ہندوستان کیا، پاکستان کیا. تو یوم القیامہ کا جس قیامت کے منتظر ہیں، میں ان تمام ساتھیوں کو جو ہمیں واچ کر رہے ہیں انہیں میں کہتا ہوں دیر مت کرو، جلدی کرو ہمارے ساتھ شمولیت کی. دیر تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے دیر نہیں ہے. مجھے تو ایک خاص ایک کرٹیکل تعداد چاہیے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ شامل ہیں، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس یوم القیامہ کو نہیں روک سکتی. آپ کو جو حق اور انصاف کے آپ منتظر ہیں اسے روک نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال آپ سے کہ یہ جو مسجد زرار والا واقعہ یہ کیا ہے؟ مسجد زرار والا یہ بار بار کافی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ مسجد زرار کا واقعہ اصل یہ کیا کہانی کیا ہے؟ دیکھیے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت بسائی. اس مملکت کا نام جیسے مسجد الحرام ہے، وہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ یہ مسجد الحرام، یہ مملکت اتنا یعنی، اور نبی اکرم سے بھی کہا کہ اپنی تمام توجہات جو ہیں وہ مسجد الحرام کی طرف منقوش کرو تاکہ یہ نظام عملی طور پہ قائم ہو. تو اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں. تو مسجد زرار یہ وہ اس تحریک کا نام ہے جو مسیلمہ کذاب کی تھی. وہ اس نے باقاعدہ مختلف طریقوں کے ذریعے سے اس چیز کو یعنی ایک دوسری مملکت کے قیام کے لیے کوشاں تھا. وہ ایک ایسی مملکت جس میں وہابی مذہب، جسے اب ہم وہابی مذہب کہتے ہیں، اس زمانے کا بھی یہی مذہب تھا جسے زراری مذہب کہتے ہیں. تو یہ زراری مطلب یہ کہ نقصان دہ مذہب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کہ یہ جو ہے تم میں سے جو کوئی اس میں قدم بھی رکھے گا اس مملکت میں، خبردار اس میں مت جانا. یہ ہے مسجد زرار. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسجد تھی جو انہوں نے ہیکل تعمیر کیا تھا یا بنایا تھا ہیکل مکہ کے اندر، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کرا دیا. بہرحال یہ دو الفاظ ایسے ہی ہیں قرآن کریم میں جو آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. میری بصیرت کے مطابق مسجد زرار اس مملکت کا نام ہے جو مسیلمہ کذاب نے قائم کی تھی، اور اس کے بارے میں دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے ترجمے تفسیر ہر فرقے نے اپنی اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے. تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ قرآن مجید کے جو عربی الفاظ ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، جب عربی کے یہ تفسیر یہ ساری چیزیں ترجمہ انہوں نے چینج کیا، کہ آپ سنتے ہیں کہ وہاں بھی چینجنگ ہوئی ہے کوئی عربی کے الفاظ میں بھی؟ نہیں جی، الفاظ کے اندر تو چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کہنے والے بھی غلط ہیں، کیونکہ وہ جو پہلے 200-300 سال کی گورنمنٹ تھی اس نے اس تعداد میں قرآن کریم کے نہ صرف الفاظ بلکہ اس کی لینگویج کو پریزرو کرنے کے لیے گرامر کا اور گرامر کی ایجاد، اور پھر مختلف اسکولوں میں اس مختلف مدرسوں میں جو بھی ہمارے ادارے تھے ان میں لوگوں کو قرآن کریم اور قرآن کی تعلیمات اتنی زیادہ دی گئیں کہ قرآن آج بھی جو آپ کے سامنے ایک سالڈ فارم میں موجود ہے جس میں ذرا بھی تغیر تبدل نہیں ہے.
تو جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کی مثال ایک بلڈنگ کی ہے، ایک اینٹ بھی اس کے اندر ٹیڑھی نہیں لگی ہوئی جی، اور اگر ٹیڑھی لگی ہوئی ہو تو کوئی دکھا دے، ایسی وہ پوری کی پوری ایک کنٹینیوم، ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا پڑھ نہیں پائے وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ جی اس کے الفاظ میں کو بھی بدلا گیا اور اس میں یہ تھا اور اس میں وہ تھا، ٹوٹل نانسنس باتیں ہیں جی۔ قرآن کریم کی تعلیمات الحمد سے لے کے والناس تک ویسے کی ویسے ہی محفوظ ہیں، ان کے الفاظ بھی ویسے کے ویسے ہی محفوظ ہیں، اور کوئی بھی لفظ اس میں تبدیل نہیں۔ ہاں معنی کے اندر جو ترجمے اور تفسیریں کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا میڈم نسیم اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت ڈرتی ہے مطلب دفاتر میں جانے سے، کسی سیاسی جماعت میں جانے سے، تو آپ خواتین کو کیا کہیں گے کہ جنت پاکستان جو تحریک ہے اس میں خواتین کو کس حد تک ہم نے ان کو عزت مقام دیا ہوا ہے، اور یہ آپ پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو بتائیے گا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہاں جنت پاکستان تحریک میں کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب سے لے کر عام برکت تاکہ خواتین کو عزت ملتی ہے۔ جی بالکل، پاکستان میں کہا تو جاتا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن ہماری عورتیں کمزور نہیں ہیں، ان کو کمزور بنا دیا گیا ہے، اور بناتے بھی کون ہیں؟ ان کے بھائی بناتے ہیں، باپ بناتا ہے، ان کے شوہر بناتے ہیں ان کو کمزور، اور ان کو کبھی اتنا کانفیڈنس نہیں دیتے کہ وہ باہر نکل کے کچھ کر سکتی ہیں، یا اس قوم کا جو ترقی کا پروسیس ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ تو یہ میں یہاں سے اس فورم سے میں پاکستان کی عورتوں کو یہ پیغام دوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جنت پاکستان پارٹی کو جوائن کریں، اور ہماری پارٹی کے اندر تو بالکل ایکویلٹی کے بیس پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سب کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی جینڈر کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ جینڈر بیس پہ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو امپاورڈ کرنا چاہتے ہیں جنت پاکستان پارٹی کے ذریعے سے لیڈیز کو کہ وہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور ملک میں جو ہے وہ مطلب ترقی کا باعث بنیں۔ اور ہماری پارٹی کے اندر آپ بھی جانتے ہیں اس کے اندر ہیں کس طرح سے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جینڈر کی کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، جو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، ایکوالٹی کے بیس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور وہی پارٹی کے اندر بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ صدام یہ جو کویسچنز ہیں بہت اچھے، محمد طارق صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پہچان اسلام بنانے کے، یہ محمد طارق صاحب لکھ رہے ہیں، اپنی پہچان اسلام کی بجائے انہوں نے اپنی پہچان اپنے فرقے بنا لی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ پوجا پاٹ اور اپنی نماز پرستیوں کو اسلام سمجھتے رہیں گے اس وقت تک یہ اس خول سے، اس جہالت سے اور اس بزدلی سے یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بات میں چاہوں گا کہ آپ باقی لوگ جو اتنے اچھی باتیں لکھ رہے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ صدام، میں نے کہا تھا کہ ایک صاحب ساتھ ہوں۔ جو سوال ہوتے ہیں وہ رشم میں ان کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ کوئی پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب اس طرح کا پراؤڈ آف اس طرح کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے کوشچن ہوتے ہیں وہ میں لے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ پہلے ایک کوشچن جب ختم ہوتا ہے تو اگلا میں لے رہا ہوتا ہوں۔ تو رشم آپ کیا کہیں گے، خواتین کو کیا میسج دیں گے جو پاکستانی خواتین؟ میں ایک سوال پڑھ رہا ہوں، پلیز مسز پروفیسر نسیم لکھ رہی ہیں آپ محترمہ کہ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک ایسی فلم اسرار الاسلام بنائی جائے جس میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ کیا جائے تو کیا ایسی فلم ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی میں تو، میری زندگی تو ایک بڑی صاف شفاف ہے، اور فلم ہماری اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فلم آپ کو ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ ہر شخص کی ایک وقت دکھائی جائے گی۔ اس وقت جس درجہ ٹرانسپیرنٹ میں ہوں اور جتنی میری زندگی ٹرانسپیرنٹ ہے اور جس انداز سے میں آپ کے سامنے پیش ہوں کہ میرے سے آپ کوئی بھی میری زندگی کے بارے میں سوال کرنا چاہیں کر لیں۔ میری بہن یہاں موجود ہیں نسیم اسرار، اور اس طرح کی میری اور بہت ساری پاکستانی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو پچھلے گزشتہ کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں،
اس کے علاوہ شہادت کے طور پہ میں اپنی بیوی کو پیش کر سکتا ہوں جو آپ کو جس کے ساتھ میری شادی ہے گزشتہ تقریباً 43 ایئرس سے. اس کے علاوہ اور کیا شہادت میں پیش کروں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر سے بڑھ کر کسی کا کریکٹر نہیں تھا. لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے. کس کے کریکٹر کی بات آپ کرتے ہو؟ کریکٹر کی بات وہ کہتے تھے اگر کچھ کہتے تھے ہمیں فرشتہ دکھا. یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ ہمیں دکھا تیرے ساتھ فرشتہ کون سا ہے. نبیوں کے ساتھ تو ایک فرشتہ ہوتا ہے, ہم نے سن رکھا ہے. تو یہ ان لوگوں کو میں زمین الٹی بھی کر کے دکھا دوں, سورج کو بھی الٹا کر کے دکھا دوں. یہ جو مردہ قوم ہے اس کے اندر حجتیں بہت ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں کہ جی آپ اپنی زندگی کوئی یعنی میری زندگی کی کوئی ایسی فلم بناؤں جس کے اندر میں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو دکھا سکوں. میری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ انا بشرم مثلکم, میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ جیسا ہی ایک انسان ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں اٹھتے, اس حقیقت کو کیوں نہیں پہچانتے کہ آپ ایک آزاد قوم نہیں ہو. یو آر ناٹ ایون این انڈیپینڈنٹ کنٹری. آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بھی نہیں ہو. آپ کے اوپر جرنیلی تسلط ہے. آپ اس چیز کے بارے میں سوچئے, ان چیزوں کے بارے میں غور کیجئے. ایک صاحب ایک ہمارے ایک میں نام لینا چاہتا ہوں, ہمارے جنت پاکستان تحریک کے جو روح رواں ہیں, جو خیال بادشاہ, وہ لکھتے ہیں پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے اور یہی سارے پاکستان کی آواز ہے, جنگل کا قانون. تو اس جنگل کے قانون کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی فوج بنائیں, اپنے اپنے گروہ بنائیں, گینگز بنائیں, اور اس طریقے سے بنائیں کہ جب آپ مشکل میں پڑو تو ایک آواز دو اور آپ کے وفادار ساتھی 150 میں آپ کی اذان پر فوراً پہنچیں. ڈاکٹر ایک اور ہماری بہن کا سوال ہے کہ دعا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا خیال کہیں کا یہ سوال ہے کہ آپ امریکہ کی حکومت کو اسلامی تنظیم کی حکومت سمجھتے ہیں؟ ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں جی. پہلا سوال یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے, بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں, دعا کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ. جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں, دعا جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, دعا بڑی پاورفل چیز ہے جو انسان کے پاس ہے. یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے, ایک یقین ہوتا ہے کسی چیز کا. جب میں یہ دعا کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر اللہ کے قانون پہ مبنی نظام قائم کرنے اٹھا ہوں, یہ ایک دعا ہے. اسی طرح سے اور بھی جو جتنے دعوے ہیں انہی کو دعا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جسے دعا مانگنا کہتے ہیں, یہ بھی ہمارے ہاں رواج ہے, جو کہ ایسی چیز ہے کہ آپ گورنمنٹ سے تو مانگ سکتے ہو, ایک ایسی ادارے سے مانگ سکتے ہو جو آگے سے آپ کو جواب دے رہا ہو. تو یہ مانگنا لفظ جو ہے وہ غلط ہے. دعویٰ ہے اصل لفظ, کہ آپ دعویٰ کرتے ہو, اعلان کرتے ہو, انگیج کرتے ہو اللہ کے قانون کو. اور یہ لفظ دعا کے معنی ہیں. اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس میں اس ایک مصرے کے اندر دعا کا سارا فلسفہ ہے موجود, کہ جب آپ کی دل کی تمنا جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں پہ آ جاتی ہے تو اس وقت وہ دعا آدھی جو ہے قبول ہو گئی ہوتی ہے, آدھی سے زیادہ قبول ہو گئی ہوتی ہے. اپنے دل کی تمنا کو اپنے لب کے اوپر لے کے آ جاؤ. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ خیال کین کا سوال تھا کہ امریکہ کی جو طرز حکومت اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسی ہے حکومت کہ وہ اہم, کیونکہ وہ اسلامی, تو انہوں نے سوال اس طرح کر دی کہ جی اسلامی طرز حکومت اس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, یہ اسلامی حکومت جسے ہم کہتے ہیں, ایک ایسی حکومت جس میں انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہو, جن میں انسان جو ہیں خوشحال ہوں, انسانوں کو ان کی ترقی کا اور ان کی اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے ہر چیز میسر ہو. اس وقت دنیا بھر کی جتنی حکومتیں ہیں ان میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ ایک پروسیس میں گزرنے کے تھرو
جب یہاں کے امریکہ کا ریزیڈنٹ ویزا مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ امریکن شہری بنتے ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں کو کیا کیا سہولتیں فراہم کرتا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز بچوں کی ایجوکیشن کا ہے کہ کسی قسم کا بھی ایکیڈیمک وہ کام کرنا چاہتے ہیں بچے زندگی میں، تو ان کو گرانٹس ملتی ہیں، پیسے ملتے ہیں، لونز ملتے ہیں، اور پھر وہ بچے ان کو واپس کرتے ہیں. بہت اچھا طریقہ نہیں ہے یہ، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں مفت ملنی چاہیے. اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں انسانوں کو ان کی ذات کی نشو و نما کے لیے، ان کے فزیکل سیلف کے نشو و نما کے لیے ہر چیز بلا مزد و معاوضہ گارنٹیڈ ملتی ہے. جنتی نظام ہے اسلامی حکومت. امریکہ کی حکومت اسلامی حکومت کی جانب ایک انسانی کوشش ہے، ایک قدم ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. یہاں تک ہی انسان کی سوچ ان کو لا سکی. آگے جو انسانیت کی منزل ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر اس نظام کا قیام ہے جو انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا. اور جس دن یہ اسلام جس میں ہر شہری جو ہے اسے گارنٹیڈ اس کی سیکیورٹی، اس کی زندگی، اس کے لیے ہر چیز میسر ہوگی، وہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. امریکہ کی حکومت کسی بھی اعتبار سے اسلامی حکومت ہم نہیں کہہ سکتے. اسلامی حکومت جو ہے وہ بالکل ہی کچھ اور ہے. میں میڈم کی طرف جاتا ہوں کہ میڈم یہ بتائیے کہ جو کالا شاہ خاتون میں ایک جو چرچ ہے اس کے اوپر لوگوں نے حملہ کر کے اس چرچ کو جو ہے جلا دیا تھا. تو یہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جن قوموں کے سامنے ان کا اصل دشمن نہیں ہوتا نا. نسیم صاحبہ بول رہی تھیں. سوری نسیم، سوری پلیز آپ بات کیجیے. آئی وانٹ ٹو لسن. پلیز آپ کہیے. آئی ایم ویری سوری. کوئی بات نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہت غلط ہے کہ کسی بھی مائنورٹیز کو یہ آپ حق نہ دیں کہ وہ اپنی عبادت اپنے طریقے سے کر سکیں. تو یہ دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، خاص کر کے اسلامی ریاست میں تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کے مندروں کو، گرودواروں کو یا ان کے چرچز کو آپ جلائیں. تو یہ تو بالکل ان کے انسانی حقوق کے خلاف بات ہے. میں اس کو کسی طرح سے بھی اس کے ہر طرح سے اس کے خلاف ہوں، کسی طرح سے اس کو انڈورس نہیں کرتی، اور یہ بہت غلط بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیا کہیں گے، کیسے اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیے جی، اس کی روک تھام صرف اس صورت میں ہوتی ہے، پاکستان کا جو دماغ ہے نا جی، پاکستان کے عوام کا، ان کو غصہ بہت ہے. آپ نے دیکھا ہے امریکہ کے عوام کا غصہ کیسے وہ چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہیں. تو غصہ آدمی توڑ پھوڑ کے شیشے توڑ دیے، بلڈنگ کو آگ لگا دی، اس چیز پہ آدمی غصہ نکال لیتا ہے. اس کے بعد مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. پاکستان کے عوام اپنا غصہ نکالتے ہیں اقلیتوں پر سارا. یعنی وہ غصہ جو انہیں ان کے جرنیلوں کے اوپر نکالنا چاہیے، جو ان کے اوپر قابض ہیں، جو ان کے اوپر غصہ نہیں کرتے. ان کی طرف تو یہ، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ طوائف کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا وہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ رات کو امی کے پاس کون آتا ہے. تو یہ پھر طوائف کا بچہ گلی کے بچوں کے ساتھ پھر اپنا غصہ نکالتا ہے، ایک دوسرے کا سر پھاڑتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو کبھی جا کر کسی کے ٹائر کی پھونک نکال دیتا ہے، کبھی جا کر کسی جگہ آگ لگا دیتا ہے. یہ نفسیات ہوتی ہے جی. جب آپ کے اندر آپ کا دشمن آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، آپ کے دشمن آپ کے جرنیل ہیں. اس بات کو سمجھیے، یہ وہی گورا فوج ہے آپ کے اوپر مسلط، اور آپ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ جی وہابی میرا دشمن ہے، شیعہ میرا دشمن ہے، اور ان پر آپ غصہ نکالتے رہتے ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو طوائف کے بچے کی مینٹیلٹی سے آگے بڑھنے دیا ہی نہیں گیا. جب آپ اس سے بڑھ کر سوچتے ہو کہ یہ جرنیل کون ہے، انہیں کون لاتا ہے ہمارے اوپر، کون مسلط کرتا ہے، ہو اپوائنٹس دیم، کون ہے جو ان کو الیکشنیں کروانے کو کہتا ہے، اور کیسے یہ الیکشنیں کرواتے ہیں اور کیسے یہ کرتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے، یہ اس کی آنکھوں سے بند کر دی گئی ہے. وہی طوائف کے بچے والی جو سوچ ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیوں کہتے ہیں، معاف کرنا، وہ کہتے ہیں کنجر دی اولاد. وہ کنجر دی اولاد یہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ لڑتی پھرتی ہے.
یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی جو ایلیٹ طبقہ ہے یہ کنجر کی اولاد ہے جی, یہ کنجر کی اولاد ہے, اس کی یہی زندگی ہے. ان کو آنکھیں کھول کر یہ کنجر کی اولاد نہیں دیکھتی کہ ہماری ماں کے پاس رات کو کون آتا ہے, یہ نہیں آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہتے. ایک وہ نام تو نہیں میں لے سکتا, جس طرح کی وہ ایک پوسٹ کی رات کو آپ نے دیکھی ہوگی, کتنی محبت کرتے ہیں آدمی جیب سے, کس طرح کی انہوں نے پوسٹ بندے لگا دی تھی. ہم تو وہ اس طرح براہ راست کسی کو بتا ہی نہیں سکتے کہ بیٹا بولو بولو بولو, آپ نے پوسٹ پڑھی ہے, بول کہ لب آزاد ہیں تیرے, بولو کیا لکھا تھا اس نے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بھی سینڈ کی تھی, بالکل اس نے کہا تھا کہ میری ماں, مجھے پاکستانی ہاں جنرل باجوہ اور فوج کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اگر یہ میری ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کام کریں تو میں ہیں بالکل مجھے خوشی ہوگی. یہ اسی طرح سے یہی سوچ ہے جس وقت لارڈ کارنوالس کی ان کے اوپر حکومت تھی, یا لارڈ مکلوڈ کی ان کے اوپر حکومت تھی, یا لارڈ ڈل ہاؤزی کی ان کے اوپر حکومت تھی, یہ یا لارڈ نسبت کی ان کے اوپر حکومت تھی, یا لارڈ نیپیئر کی ان کی حکومت تھی. یہ اس قوم کا ایک طبقہ ایسا تھا, وہ یہی سوچتا تھا کہ جی اس سے بڑھ کر بہتر, اور آج بھی وہی چیز ہے, ان کی سوچ یہی ہے کہ یار یہ نظام ایسا ہے. قومیں اپنی زندگیاں خود بدلتی ہیں. میں پاکستان کے صحت مند جوانوں سے, جو صحت مند لوگ ہیں جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں, آپ کی جنریشن آفٹر جنریشن, آپ کی پشت در پشت اسی طرح سے احساس کمتری میں مبتلا رہے گی, اور آپ کے ہاں کبھی امن کا نظام قائم نہیں ہوگا, کبھی عزت کا نظام قائم نہیں ہوگا, جو جب تک آپ اس تحریک جنت پاکستان تحریک, سلطنت پاکستان تحریک اس کے ساتھی نہیں بنتے, میرے ساتھی نہیں بنتے, اس وقت تک آپ یو ول کنٹینیو ٹو سفر. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور سوال کمنٹس میں بھی بہت سارے لوگ جو یہ لکھ رہے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے ہم قادیانی ہیں, اور دوسرا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور فوج کے خلاف ہیں. تو ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے بہت دفعہ کلیئر کیا ہے, پتہ نہیں اس قوم کو سمجھ کیوں نہیں آتی. میں اسی وجہ سے یہ سوال اگنور کرتے تھے کیونکہ ہم پچھلے پہلے 2 پروگراموں میں یہ بات ہماری جو دیکھیں جو لوگ سوال کرتے ہیں نا وہ تو کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے بھولے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سنا کے یقین کر لیتے ہیں. وہ دیکھتے نہیں ہے کہ قادیانی کون ہے. ان کو پوچھا جائے نا کہ آپ قادیانی کس کو کہتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا, بس سنا ہے کہ وہ کہاں ہے, اتنا ہی ان کو پتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ کیا کہ ہم قادیانی نہیں ہیں, ہمیں پیورلی قرآن کے اوپر ہم جو ہے وہ نظام جو قرآن کا لے کے آنا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں چیزیں لے کے آئیں کہ وہ پیورلی قرآن کے اوپر ہوں گی. ہم کوئی قادیانی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوئی فنڈنگ نہیں کرتا. بات یہ نسیم کہ وہ جو طوائف کا بچہ ہے نا, اس کو طوائف نے یہ بتایا ہوا ہے کہ بیٹا جڑا بندہ بھی سوال کرے نا کہ راتی ابے کول کون اماں کول کون آندا ہے, تو تو کہیں تم قادیانی ہے, تم قادیانی ہے, خبردار تمہیں سوال نہیں کرنا. بالکل صحیح بات ہے. یہ میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہاں بھی یہ ایک مرد مجاہد ہے جو سامنے ڈاکٹر اسد اسلام, میں یہاں پہ رہتی ہوں, میں کو بتاتی ہوں کہ یہ بالکل اپنی جیب سے ایک پائی اپنی جیب سے لگا کے اس تحریک کو چلا رہے ہیں, اتنا خرچہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں تھوڑا سا سکون آ جائے یا امن آ جائے. ہمیں کوئی کہیں سے کوئی ایک ٹیڑی پیسہ نہیں ملتا. یہ سارے کے سارے پیسے جو ڈاکٹر صاحب لگاتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی یہ فوج کے خلاف کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کلیئر کیا, یہاں پہ کمنٹس میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ فوج کے خلاف ہے. ہم فوج کے بالکل خلاف نہیں ہیں, ہمارا فوج پر ہماری جان بھی قربان ہے. لیکن جو فوج کے جو آ جاتے ہیں جنرل جو بن جاتے ہیں, یا جو سیاست دانوں کے ساتھ مل کے کرپشن میں جو اپنا حصہ جو بٹورتے ہیں, ہم ان لوگوں کے خلاف. سیاسی جنرل ہے آپ بالکل. آپ اس کو قوم کو یہ بتائیں کہ جی چند کرپٹ جنرل کے خلاف ہیں. بات یہ جی کہ جی بات بیسیکلی یہی ہے نسیم کہ لوگ جانتے ہیں بخوبی طور پر کہ
اور لیکن مسئلہ یہ ہے وہی طوائف کے بچے کا کہ اس کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی ماں سے کہے کہ ماں یہ پیشہ چھوڑ دے، ہیں میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. وہ سوال آیا ہے جی کہ قرآن مجید آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آئین ہے اور حکومت کی تشکیل کے لیے اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہے جو کہ ان کو ہم نے پوجا پاٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ خیال ان کا کوشچن ہے کہ قرآن مجید. بالکل جی. سید خیال بادشاہ صاحب بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے ہم چاہا ہے کہ ہمارے لوگ سنیں اس بات کو. قرآن کریم دین یعنی گورنمنٹ، جس کی کرنسی کا نام دینار ہے، یہ دین لفظ جو آپ بولتے ہیں یہ گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے قیام کی کتاب ہے، اور اسی کے قیام کے لیے یوم القیامہ لفظ بھی استعمال کیا. ایک ایسی گورنمنٹ جہاں اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کی بادشاہی ہوگی، رزق کی مساوی تقسیم ہوگی. یہ آئیڈیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ اس سے پہلے بھی لوگ اسی نظام کو قائم کر چکے ہیں، اسی نظام کے دعوے دار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا، اور یہی ہمارا مقصود و منتہا ہے جی. تو یہ جتنی چیزیں جن کو ہم نے نماز، روزہ اور یہ چیزیں، جب یہ قومیں مٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد دین جو ہے وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر ڈی جنریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں مختلف سازشیں ہوئی ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو ہم نے بے نقاب بھی کیا ہے. سر سید احمد خان نے بھی بے نقاب کیا تھا. غلام احمد پرویز صاحب نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر بے نقاب کیا اس بات کو کہ جتنی روایتوں والا اسلام آپ کے اوپر ہے، جس میں آپ پھنسے ہوئے ہو اور جس کو آپ مذہب سمجھے بیٹھے ہو اور مذہب اللہ کا مذہب سمجھے بیٹھے ہو، یہ اتنا ہی اللہ کا مذہب ہے جتنا ہندو دھرم اللہ کا مذہب ہے. جتنے دھرم ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. گورنمنٹس جو ہیں وہ انسان بناتے ہیں، اور گورنمنٹس بنانے کا عمل کا نام دین ہے، اور اس میں اللہ کے قانون پر مبنی ایک گورنمنٹ، اس کو دین اسلام کہتے ہیں. درشک ایک مزمل ہمارے جو ساتھی نوجوان ہیں ان کا سوال ہے کہ خدا پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیا خدا پر ایمان کیے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی؟ وہ نوجوان ہے، اس کی سوچ ہے، اور مطلب وہ سوال بہت اچھا سوال ہے جی، بہت اچھا سوال ہے. قرآن کریم نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ خدا کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو نہیں مانتے ہیں. تو خدا پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ خدا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں وہ والا خدا نہیں ہے جو جنتر منتر کرتا ہے. جب آپ منہ سے کوئی خاص لفظ بول دیتے ہو، اس کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں آپ، اس کے بعد اس کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے آپ یہ کچھ کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے قرآن کا خدا. قرآن نے کہا کہ یہ جس کا قانون ساری دنیا کے اندر رائج ہے وہ اسے ہم خدا مانتے ہیں، اور اس کے قانون پر مبنی نظام کا قیام یہ ہمارا مشن ہے. تو ایسے خدا کو ماننا نہ صرف یہ کہ بے حد ضروری ہے، آپ کی زندگی کے اندر ایسے خدا کا وجود آپ کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے جب آپ اس قانون کو مانتے ہو. آپ دیکھیے کہ کل امریکہ کا راکٹ ایک لانچ ہوا ہے جس میں لوگ بیٹھ کے اوپر گئے ہیں توکل علی اللہ کرتے ہوئے. اللہ کے قانون پر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز اس طریقے سے کی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، مسٹیک نہیں ہوگا. اپنی طرف سے پوری احتیاط کی اللہ کے قانون پہ، تو راکٹ کیسے آسمان کی جانب بلند ہوا. تو یہ سب خدا کے ایمان کا نتیجہ ہے، اس لیے خدا کے اوپر ایمان بے حد ضروری ہے. وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں وہی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے اللہ کے قانون کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں، یہ وہ مسلم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم کہلاتے ہیں، یہ وہ مومنین ہیں. جی ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مزید کوشچن کرتا جاؤں یا پروگرام کو. ابھی کچھ لوگ موجود ہیں، آپ 2-3 منٹ کے اندر. کیوں نسیم، آپ کیسے کیا فرماتی ہیں؟ آپ دیر سے آئی تھی کلاس میں. نہیں رہ سکتی، اس لیے میں بھی ابھی کوشش کر رہی تھی کہ میں صدام کو بتاؤں کہ مجھے تھوڑا جانا ہے، تو اس لیے میں لیو کرتی ہوں، اور آپ لوگ اگر
करना इसको चाहते हैं तो मेरा ख्याल है सद्दाम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये बड़ी अच्छी महफिल है, एक ही वक्त में 15-16 हज़ार अफराद हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में आप सब से इजाज़त चाहिए हमें। डॉक्टर साहब आखिर में दोनों आप भी और नसीम साहबा भी एक मैसेज दे दें, तो इस कौम के लिए आखिर में क्या मैसेज देंगे? डॉक्टर साहब भी हमेशा की तरह हमें एक पैगाम देते हैं, तो आप भी देंगे, पहले मैडम आप दे दें फिर डॉक्टर साहब देंगे। मेरा कौम के लिए ये पैगाम है कि मैं सबको ये कहती हूँ कि जनरल पाकिस्तान पार्टी ही इस पाकिस्तान का वाहिद सलूशन है। इसका मंशूर जो है आप इसको पढ़ें, पार्टी को ज्वाइन करें और आप देखेंगे कि हम वो वाला निज़ाम लेके आना चाहते हैं जिसमें कि किसी की कोई मोहताजी नहीं होगी और सबको बराबर मिलेगा। जैसे कि कुरान वादा करता है कि कोई किसी का मोहताज नहीं होता, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। बहुत खूब, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। वाह 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 वाह। मेरा कौम के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि एक एक दो दो करके खड़े हो जाओ और सचमुच सोचो, हकीकत सोचो कि क्या प्रॉब्लम है कि दुनिया की बाकी तमाम कौमें जो हैं खुशहाल और खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और आपकी ज़िंदगियां जानवरों से बदतर हैं। सोचो खुदा के लिए, और उसका मैंने आपके सामने रख दिया है। उसका सबब ये है कि आप एक आज़ाद कौम नहीं हो, आपके ऊपर एक जर्नैली तसल्लुत है और अमेरिका अपने इन्हीं जर्नैलों के ज़रिए से आपको कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि आप एक ज़िंदा कौम नहीं हो। जो कौम मज़हब के चक्करों में मुब्तला होती है, खा वो हिंदू कौम हो खा वो मुसलमान कौम हो, जो मज़हब के चक्करों में मुब्तला होती है वो उसे ग़ुलाम बनाना बहुत आसान होता है। तो मेरा पैगाम ये है, अपने बुतों को तोड़ो, अपने बुतों को तोड़ो। इस रोज़ा नमाज जिसको आप इस्लाम समझते हो, इस बुत को तोड़ो, इससे निकलो और अपनी ज़िंदगी को टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ्स और अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल ढूंढो। और इस तहरीक में अगर शामिल आप हो जाते हो, जो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, तो ये बहुत जल्दी आपको वो जन्नती ज़िंदगी मिलेगी जो आसमान की आँख ने एक बार देखी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम कायम किया था। उससे पहले भी देखी है, इसलिए कि जितने और अंबिया कराम जिनका ज़िक्र है कुरान में, उन्होंने इसी निज़ाम को कायम किया। तो यही निज़ाम फिर आप भी देखोगे। उसके लिए अपने बुतों को तोड़ो और जानो कि ये अल्फाज सलात और सियाम, इनके मानी असल में थे क्या, जिन्हें आपको नमाज और रोज़ा बना दिया गया। मैंने अपनी तकरीरों में ये बातें वाज़े की हैं। मेरे अलावा और बहुत से कुरान के जो लिखने वाले हैं कुरान की तफसीर, उन्होंने भी इन बातों को वाज़े किया है कि आप मुसलमानों के प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपको सोचना हराम है। आपको ये तालीम दी गई है। और वही जो तवाइफ के बच्चे वाली मिसाल है, उसको पेश नज़र रखिए। अपनी अम्मी से सवाल किए जाओ, पूछो उससे, जनरल बाजवा से आप पूछो कि जनरल साहब आपको अपॉइंट कौन करता है और कैसे। और बाकी वो जो जर्नैल और एक गुज़रे हैं जिनकी वीडियो भी आपके सामने चलती जाती है, कई बार वो जो ज़ियाउल हक के दौर के जर्नैल थे, उन्होंने कहा जी अपॉइंट तो अमेरिका ही करता है आर्मी का चीफ। तो ये चीज़ें, इनसे आप आंखें अपनी दो चार करो, ये हकीकत है आपकी। और आपको इस चुंगल से निकालने के लिए मैं उठाऊं, और बड़े मजबूत हाथ हैं अल्लाह के फजल से मेरे। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, मुझे वो आपको पता है टेक्निकल खराबी हो गई थी। आइंदा से मेरा ख्याल नहीं होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि अपने लोगों के सवाल के जवाब दे सकें। नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सद्दाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी खूबसूरत पैगामात दे रहे हैं और जो गुज़श्ता 1.25 घंटे से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सब बड़े अच्छे पैगाम दे रहे हैं, बड़ी अच्छी महफिल है, हमेशा लगनी चाहिए। जज़ाकल्लाह 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 जी, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।